السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں پڑھنے والے ہیں نواز ہم نے رسالہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، قبر کی ہولنا کیا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم چینل پر نیا تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تو اور نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ گئے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود دعا خلیفہ اطہر۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ قبر کی ہولنا کیا پڑھیے سن لے، اسے قبر کی ہولنا کیوں سے محفوظ فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بلا حساب مغفرت فرما۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، ہماری زندگی کتنی گاڑی تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ تصور کی بالکونی سے جھانک کر اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں گے تو تصور میں اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کھیلتے تھے اور یوں شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کے پگھلنے سے بھی تیز رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے؟ واقعی جب ہم اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور عنقریب ہماری زندگی کے بقیہ دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے دادا جان اور والد صاحب کو قبرستان چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی عزیز و رشتہ دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے، اور پھر ہم قیامت تک وہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے، جبکہ ہمارا اتنا سارا مال جسے ہم نے اپنی زندگی میں دن رات محنت کر کے جمع کیا، سب کا سب یہیں دھرا رہ جائے گا اور اسے ہمارے ورثاء آپس میں بانٹ کر کھا ہی جائیں گے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز رکھنے کے بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فکر آخرت سے غافل ہو کر اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں گزار دیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے، قبر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری ایام کا ایک نہایت دقت انگیز اور خوف دلانے والا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اسے محض رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے اور قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازے کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا، ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ کہنے لگی، میں ہتھیلیوں کی کلائیوں کو بازوؤں سے، بازوؤں کو کندھوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، سنو، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ جو گنہگار اس دنیا میں عزت والا ہے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو مالدار ہے، آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور زندہ مر جائے گا۔ لہٰذا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔
اور پڑنے والے وہی ہے جو اس سے دھوکہ کھائے، دھوکے میں پڑنے والے وہی ہے جو اس سے دھوکہ کھائے۔ کہا گئے اس میں بسنے والے، جنہوں نے شہر آباد کیے، نہریں نکالی اور درخت اگائے، مگر اس میں بہت تھوڑا اثر رہ پائے۔ انہیں صحت و تندرستی نے دھوکے میں ڈالا اور چستی نے مغرور بنایا تو گناہوں میں پڑ گئے۔ بخدا اس مال کا سبب ان پر حسرت کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی کنجوسی کے بعد حاصل کیا، اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ سوچو، مٹی اور ریت نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا، قبر کے کیڑے نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا میں خوشحالی اور چین میں رہتے، نرم و ملائم بستروں پر سوتے، نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے، گھر والے ان کی عزت اور پڑوسی ان کی حمایت کرتے تھے۔ اگر تم انہیں پکار سکو تو گزرتے ہوئے ضرور پکارنا، اور اگر انہیں بلا سکو تو ضرور بلانا۔ ان مردوں کے لشکر کے پاس سے تم گزرو تو جن گھروں میں یہ عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، ان کے ارد گرد کو بھی دیکھو۔ ان کے مالداروں سے پوچھو تمہارے پاس کتنا مال بچا ہے، ان کے فقیروں سے پوچھو تمہارے فقر کتنا باقی ہے۔ ان سے ان کی زبانوں کے متعلق پوچھو جن سے وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو جن سے یہ بدنگاہی کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ پتلی ضد، خوبصورت چہرے، نرم و مزاح بدن کے ساتھ کیڑوں نے کیا سلوک کیا۔ کیڑوں نے ان کے رنگ اڑا دیے، گوشت کھا گئے، چہرے خاک آلود کر دیے، خوبصورتی کو ختم کر دیا، ریڑھ کی ہڈی توڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جوڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان سے پوچھو تمہارے خیمے اور عورتیں کہاں گئی، خدمتگار کہاں گئے، غلام کہاں گئے، جمع پونجی اور خزانے کہاں گئے۔ اللہ پاک کی قسم، انہوں نے قبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، کوئی سہارا بھی نہیں بنایا، نیکی کا پودا بھی نہیں لگایا، سکون قبر کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ کیا اب وہ تنہائی اور ویرانوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ کیا اب ان کے لیے دن اور رات برابر نہیں؟ کیا اب وہ تاریکی میں نہیں؟ ہاں، اب ان کے اور ان کے عمل کے درمیان رکاوٹ کر دی گئی، اور عزیز و اقربا سے ان کی جدائی ہو گئی۔ کتنے ہی خوشحال مردوں اور عورتوں کی حالت بدل گئی، ان کے چہرے گل سڑ گئے، ان کے جسم گردنوں سے جدا ہو گئے، ان کے جوڑ الگ الگ ہو گئے، ان کی آنکھ سے رخساروں پر بڑھ پڑی، منہ خون اور پیپ سے بھر گئے، ان کے جسموں میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے پھرنے لگے، اعضاء بکھر کر جدا ہو گئے۔ بخدا کچھ ہی عرصے میں ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، باغات چھوٹ گئے، کشادگی کے بعد وہ تنگی میں جا پڑے۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، اور اولاد گلیوں میں در بدر ہے، رشتہ داروں نے ان کے مکانات و وارث بانٹ لیے۔ خدا کی قسم، ان میں کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی قبروں میں وسعت، رونق اور تازگی ہے، اور وہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اے کل قبر کے مکین ہونے والے شخص، تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، یا یہ دنیا تیرے لیے باقی رہے گی؟ تیرا وسیع گھر اور تیری جاری کردہ نہر کہاں گئی؟ تیرے پکے ہوئے پھل کہاں گئے؟ تیرے باریک کپڑے، خوشبو اور دھنی کہاں ہے؟ تیرے گرمی سردی کے کپڑے کیا ہوئے؟ کیا تو نے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ خود گھبراہٹ دور نہیں کر سکتا، پسینے سے شرابور رہتا ہے، پیاس سے بلبلاتا، اور موت کی سختی و تکلیف سے پہلو بدلتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے حکم آ گیا اور تقدیر کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ عمر آ چکا ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے، افسوس، سخت افسوس ہے باپ بھائی اور بیٹے کی آنکھیں بند کر کے انہیں غسل دینے والے، ہے میت کو کفن دینے اور اس سے اٹھانے والے، ہے قبر میں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جانے والے۔ کاش تو جان لیتا کہ تو خوردری زمین پر کس حال میں ہوگا۔
کاش تو جان لیتا کہ تیرا کون سا گال پہلے سڑے گا، اے مہلکات میں پڑے رہنے والے، تو عنقریب مردوں میں جا بسے گا۔ کاش تجھے معلوم ہوتا کہ دنیا سے جاتے وقت ملک الموت علیہ السلام تجھ سے کس حال میں ملیں گے اور میرے رب کا کیا پیغام لائیں گے۔ پھر آپ نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم فانی چیزوں پر خوش اور کھیل تماشوں میں ایسے مصروف ہو جیسے سونے والے کو خواب کی لذت نے دھوکے میں رکھا۔ سیکنڈ، اے دھوکے میں مبتلا شخص، تیرا دن بھول اور غفلت میں گزرتا جبکہ رات سونے میں گزرتی ہے، پس تیری ہلاکت لازمی ہے۔ تھرڈ، تو اس چیز میں پڑا ہوا ہے جس کے ختم ہونے کو نہ تو پسند جانتا ہے، ایسی زندگی تو دنیا میں جو پائے بھی جیتے ہیں۔ یہ اشعار کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے اور اس کے ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز واقعے کی ایک عبارت میں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، شاید ان باتوں کو سننے کے لیے ہمارا کان بھرے ہیں اور ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں، کیونکہ وہ نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور ان پر تاریکی چھا چکی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ ہوتے ہو کہ گناہوں کے سبب وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکے ہو۔ یاد رکھیے، جب گناہوں کے باعث دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ آج میں ویڈیو مجھے اچھی لگے گی، لائک سبسکرائب میں شروع کرنا، ہمارے چینل اس پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ ملیں گے چینل کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔